حسین بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ ہمیں نکلتا دیکھ کر وہ تیزی سے ہماری طرف آیا۔ یہ کیوں آیا ہے؟ ہم اسی کے ساتھ روانہ ہو رہے ہیں، یوسف نے اسے بتایا۔ اور میری رقم؟ روانگی کی اطلاع پاتے ہی اسے اپنے 2000 کی فکر پڑ گئی۔ تھوڑی دیر ہمارے مہمان کے ساتھ بیٹھو، اس سے غیر ضروری باتیں مت کرنا، جانے سے پہلے تمہاری رقم بھی ادا کر دیں گے۔ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی اور نشست گاہ میں گھس گیا۔ اس کے ساتھ تمہارا رویہ کچھ غیر یقینی سا ہے۔ کوئی بات ایسی ضرور ہے جو میرے ذہن میں چبھ رہی ہے، مگر میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اعتراف کیا۔ بس لاشعوری مزاحمت کہہ لو۔ یہ آدمی فراڈ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا کہ میں الجھن میں ہوں، فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر ایک ترکیب آزمانی چاہیے۔ ہم آنکھ بند کر کے چھلانگ لگا بیٹھے تو اس بار نکلنا بھی دشوار ہو جائے گا۔ کیا کوئی گڑبڑ ہے؟ سیتا نے اس کا آخری فقرہ سن کر سوال کیا، جس کے جواب میں نے اسے تازہ صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ عبداللطیف کی تازہ کوششوں کا تعلق صرف تم دونوں سے ہے، یوسف نے سوچتے ہوئے کہا۔ تمہارے چلے جانے کے بعد مجھے اپنا انتظام خود کرنا ہوگا۔ میری اکیلی ذات کے لیے ثنا میں اس وقت بھی بہت تیرے ٹھکانے ہیں، تو کیوں نہ میں اسی وقت تم لوگوں سے الگ ہو جاؤں۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تم دونوں آنے والے کے ساتھ روانہ ہو جاؤ، میں صبا کی کار میں تمہارا تعاقب کروں گا اور ثنا میں دور رہ کر اس ٹھکانے کی نگرانی کروں گا جہاں تمہیں لے جایا جا رہا ہے۔ کسی بھی وقت گڑبڑ کا شبہ ہوا تو باہر سے کچھ نہ کچھ مدد تو کر سکوں گا، اور اگر تمہاری روانگی تک ٹھیک ٹھاک رہا تو میری دخل اندازی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تمہاری تجویز تو مناسب ہے، لیکن حسین تمہیں اپنے بھتیجے کی کار بلا کیوں لے جانے دے گا؟ وہ میں نمٹ لوں گا، ساری الجھن کل شام تک ہے۔ اس کے بعد وہ صبا کی کار ثنا کے کسی بھی طے شدہ مقام سے اٹھوا لے گا، پھر یہی راستہ مناسب رہے گا۔ اس طرح گڑبڑ کی صورت میں ہم تینوں ایک ساتھ کسی چوہے دان میں نہیں پھنس سکیں گے۔ پھر یوسف نے وہیں ایک خفیہ جیب سے بڑے نوٹوں پر مشتمل خاصی رقم نکال لی اور 2000 الگ کر کے بقیہ نوٹ اپنی جیب میں واپس چھپا لیے۔ حسین کو اگر یہ 2000 مل گئے نا تو وہ صبا کی کار مستار دینے پر راضی ہو جائے گا۔ چند منٹ تک ہم وہیں رکے رہے، روانگی کے انتظامات پر تبادلہ خیال کرتے رہے، کیونکہ غسل خانے میں پڑے ہوئے صبا کا معاملہ بھی اہم تھا۔ ساری جزیات طے کرنے کے بعد یوسف اس کمرے سے چلا گیا۔ غسل خانے میں صبا بدستور بے ہوش پڑا تھا اور سیتا کا خیال تھا کہ وہ 1-1.5 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکے گا، لہٰذا میں نے اس کی ورم آلود کنپٹیوں پر مزید کوئی ضرب لگانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کی بندشوں کو مزید سخت کر کے اس کے منہ میں یوسف کے رومال کے علاوہ مزید ایک کپڑا ٹھونس دیا تاکہ وہ قبل از وقت ہوش میں بھی آ جائے تو اپنی آواز سے اپنے ملازموں کو کسی گڑبڑ کا احساس نہ دلا سکے۔ غسل خانے کا دروازہ بند کر کے میں نے کمرے کے ساز و سامان پر الوداعی نگاہیں ڈالی اور سیتا کے ہمراہ باہر آ کر کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ ہم دونوں نشست گاہ میں پہنچے تو یوسف حسین کو ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ کیا طے پایا؟ نوارد نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا۔ بس چند منٹ میں چلتے ہیں۔ تمہارے پاس گاڑی کون سی ہے؟ کرسلر، 4 مسافروں کے لیے بہت آرام دہ ہے۔ چوتھا کون ہے؟ تم 3 ہو نا؟ 2، بس ہم دونوں۔ میں نے اپنے جواب پر اس کے چہرے پر ایک الجھن سے نمودار ہوتے دیکھی جو لحظہ بربادی معدوم ہو گئی۔ وقت گزاری کے لیے میں نے ایک ملازم سے اسکاچ کے 2 پیک منگوا لیے۔ نوارد نے سختی کے ساتھ پینے سے انکار کر دیا، جبکہ میں دھیرے دھیرے گلاس خالی کرنے لگا۔ روانگی سے پہلے یوسف کو اتنا وقت دینا ضروری تھا کہ وہ حسین کے ساتھ معاملات طے کر کے گاڑی سنبھال لے تاکہ ہمارے روانہ ہوتے ہی ہمارے تعاقب کا آغاز کر سکے۔ حسین کو وہیں چھوڑنا تھا تاکہ وہ صبا کے ہوش میں آنے پر اس کی مناسب دیکھ بھال کر سکے۔ میں اسکاچ کا دوسرا گلاس خالی کر رہا تھا کہ حسین آن پہنچا۔ اس کے چہرے پر رقم مل جانے کی خوشی بہت واضح تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ نوارد کی نگاہیں قدرے بے چینی سے ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں، لیکن اس نے ہم میں سے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مکان کے باہر اندھیرے میں اس کی کرسلر موجود تھی۔ ہم تینوں حسین کو الوداع کہہ کر اس کی کار میں سوار ہو گئے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں بیٹھا، سیتا نے عقبی نشست سنبھال لی اور گاڑی سبک رفتاری سے کچے راستے پر گھوم کر آگے بڑھ گئی۔ 10-12 منٹ کے بعد کار کچے راستے سے پختہ سڑک پر آ گئی۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنی جیب ٹٹول کر اس میں بھرے ہوئے پستول کی موجودگی کا احساس کیا جو حسین کے ساتھیوں سے جھڑپ میں چھینا کیا تھا۔ وہ سڑک چند 100 گز کے بعد درنا کے اس ویران علاقے میں داخل ہو گئی جہاں بس اسٹاپ پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شاید ثنا سے آنے والی آخری بس کے بعد وہاں روز ہی ایسا پرہول سناٹا چھا جاتا ہوگا۔
میں نے ایک دو بار سر پیچھے گھما کر سیتا سے بات کی۔ مقصد محض یہ تھا کہ پیچھے آنے والی یوسف کی کار کی ہیڈ لائٹس دیکھ سکوں، لیکن عقب میں سڑک تاحد نظر تاریک پڑی ہوئی تھی۔ تمہارا تیسرا ساتھی وہیں رہ گیا ہے کیا؟ شہر سے ویران سڑک پر نکل آنے کے بعد نوارد نے پہلی بار زبان کھولی۔ ہو سکتا ہے صبح وہ بھی نکل جائے۔ تم اس کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہو رہے ہو؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ درنا سے مجھے مختار کے ساتھ مزید 2 افراد لانے ہوں گے، لیکن تم تو کل 2 ہی رہ گئے ہو۔ کار میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کافی دور نکلنے کے بعد پیچھے ایک کار کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ شاید یوسف نے سفر کا آغاز کافی دیر سے کیا تھا اور اس وقت تک کرسلر کے پیچھے پہنچ چکا تھا۔ اگر ہمیں لے جانے والا ابتدا ہی سے کسی کار کو پیچھے لگا دیکھ لیتا تو ضرور چونکنا ہو جاتا۔ بس کے مقابلے میں کار کے ذریعے درنا سے سنا تک کی مسافت بہت مختصر ثابت ہوئی۔ بمشکل 1.25 گھنٹے بعد کار سنا کی حدود میں داخل ہو گئی۔ درنا کے مقابلے میں سنا میں اس وقت بھی خاصی رونق تھی۔ گاڑی مختلف سڑکوں سے گزرتی ہوئی ایک مرتبہ پھر ایک غیر آباد سڑک پر جا نکلی۔ اس بار سفر کا اختتام قدرے جلدی ہوا اور گاڑی ایک وسیع و عریض احاطے کے کھلے ہوئے پھاٹک میں گھستی چلی گئی۔ اندر ہر طرف تاریکی اور سناٹے کا راج تھا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں بھی تحد نظر کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کے رکتے ہی ڈرائیور نے اس کی ہیڈ لائٹس آف کر دی۔ یہ عمارت تو غیر آباد معلوم ہوتی ہے، میں نے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے محسوس کرتے ہوئے کہا۔ لیکن محفوظ ہے، نیچے اتر آؤ۔ ہم دونوں نیچے اترے اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ اس کے ہمراہ تاریک برآمدے کی طرف بڑھنے لگے۔ برآمدے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی میں رک گیا۔ عبداللطیف کہاں ہے؟ اندر ہی ہوگا۔ تم کیوں رک گئے؟ چلتے رہو، یہ عمارت میری دیکھی بھالی ہے، تاریکی میں کوئی بھی دشواری نہیں ہوگی۔ ہم یہیں رکے ہوئے ہیں، تم لطیف کو یہیں لے کر آؤ، ہم اسی کے ساتھ اندر داخل ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنا داہنا ہاتھ جیب میں ڈال کر پستول پر اپنی گرفت سخت کر لی۔ یہ ناممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ باہر گیا ہوا ہو۔ اس کا لہجہ قدرے درشت ہو گیا۔ پھر ہم یہیں اس کی واپسی کا انتظار کریں گے۔ یہ تمہارا فیصلہ ہے، ایسا ہی سمجھو۔ اس نے قدرے اونچی آواز میں ایک گالی دی، جو شاید اشارہ تھی، کیونکہ چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیرے نے یک با یک 8-10 مسلح آدمی اگل دیے، جن کے ہتھیاروں کی نالیں ہماری طرف اٹھی ہوئی تھیں، اور پھر وہ نالیں ہمارے جسموں سے آن لگیں۔ زبردستی لے چلو انہیں۔ وہ لوگ ہمیں نالوں کے زور سے عمارت کی طرف دھکیلنے لگے۔ عبداللطیف تم لوگوں کی اس گستاخی کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اندھیرے میں غراتی ہوئی مردانہ آواز نے عبداللطیف کے بارے میں انتہائی نازیبا بلکہ فحش جملہ ادا کیا۔ پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم دونوں کو دیکھ کر اسے خوشی ہوگی، ابھی تو وہ تنہا ہی اپنے زخم چاٹ رہا ہوگا، شاید تم سے اسے کچھ مدد مل سکے۔ تو تم اس کے ساتھ ہی نہیں ہو؟ میں نے بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ جواب میں اندھیرے میں ایک وحشیانہ قہقہا گونج اٹھا۔ اسی لمحے کسی نے بٹن دبا کر تاریک برآمدے کو روشن کر دیا اور صورتحال کی ساری جزیات یک با یک نمایاں ہو گئیں۔ یوں تو ان سبھی کے خد و خال کرخت اور غیر شریفانہ تھے، لیکن ہذیانی انداز میں قہقہا لگانے والا دراز قامت سفید فام کچھ زیادہ ہی بھیانک چہرے کا مالک تھا۔ ہمیں درنا سے لانے والا آدمی ان ساتوں میں الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ بادل نظر میں یہ بھی اندازہ کرنا دشوار نہیں تھا کہ ہمیں جال میں پھنسانے کے لیے اس کا انتخاب محض اس لیے کیا گیا تھا کہ چہرے مہرے سے وہ نہ صرف شریف نظر آتا تھا بلکہ رکھ رکھاؤ میں بھی ان جیسے عامیانہ انداز کا مالک نہیں تھا۔ بھلا آج تک ہم کسی کے ساتھی ہوئے ہیں جو اس کے ہوتے؟ تیسرا وہیں رہ گیا تھا، اسے شاید شبہ ہو گیا تھا۔ قدر سکوت کے بعد ہمیں لانے والے نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، وہ بھی ہاتھ آ جاتا تو اچھا تھا۔ دراز قامت سفید فام نے ستائشی لہجے میں کہا، اصل میں تو مجھے یہی نمونے درکار تھے، ان دونوں کی ممی بنا کر میں کسی عجائب گھر میں پہنچانے کی کوشش کروں گا تاکہ یہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنے رہیں۔ اسی اثنا میں ہم اپنے مسلح استقبالی جلوس کے ہمراہ برآمدہ طے کر کے ایک بڑے ہال میں داخل ہو چکے تھے، جسے فوری طور پر روشن کر دیا گیا۔ تم سب یہیں ٹھہرو، اور S4 تم فوراً میرے ساتھ آؤ۔ دراز قامت سفید فام نے ہمیں لانے والے سے مخاطب ہو کر کہا، اور ہال کی بغلی دیوار میں نصب دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ہم دونوں 5 نالوں کی زد میں اس روشن ہال کے وسط میں کھڑے رہے، جس کی تمام بیرونی کھڑکیوں پر دبیز پردے تنے ہوئے تھے۔ اس احتیاط کے باعث باہر سے روشنی یا اندر متحرک سایوں کو دیکھے جانا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔
اس وقت میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ بدلے ہوئے حالات نے ثابت کر دیا تھا کہ صبا کی قیام گاہ پر اجنبی کے بارے میں میری چھٹی حس کی للکار حقیقی تھی، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو اس وقت ہم رسوائے زمانہ مائیکل ٹرمپ کے آدمیوں کے نرغے میں آ چکے تھے۔ اس وقت لے دے کر ساری امیدیں یوسف کی ذات سے وابستہ تھیں۔ باہر موجود ہمارے ہمدردوں میں وہ واحد آدمی تھا جسے درنا سے ہماری واپسی کا علم تھا، اور اگر وہ کامیابی کے ساتھ کسلر کا تعاقب کرتا رہا تھا تو اس کی جانب سے کسی بھی لمحے مؤثر مداخلت کی امید کی جا سکتی تھی۔ تلاشی لو، اس کی جیب بہت پھولی ہوئی ہے۔ باقی رہ جانے والوں میں سے ایک نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ میرے چونکنے سے پہلے ہی ایک آدمی میری جیبیں خالی کرنے لگا، دوسرا سیتا کی جامع تلاشی لے رہا تھا، اور پھر اچانک ہی کمرہ ایک کریہ چیخ سے لرز اٹھا۔ سیتا کی تلاشی لینے والا دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ دبائے فرش پر تڑپ رہا تھا، اور اس کی پیشانی سے تیزی کے ساتھ خون بہہ رہا تھا۔ سیتا ایک ریوالور، ایک اسٹین گن اور 2 رائفلوں کے دہانے میں گھری ہونے کے باوجود ان سے بے خوف نظر آ رہی تھی۔ اس کی قہربار آنکھیں فرش پر تڑپتے ہوئے شخص پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ لحظے بھر تک کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ پھر ان چاروں میں سے ایک رائفل کا کندھا اٹھا کر گالیاں بکتا ہوا سیتا کی طرف جھپٹا، اور سیتا بھی اس سے بھڑ جانے کے لیے تیار ہو گئی، لیکن اسی وقت عقب سے ابھرنے والی تیز آواز نے حملہ آور کو پتھر کے کسی بت کی طرح اس کی جگہ پر روک دیا۔ ٹھہر جاؤ، کوئی بھی ان پر تشدد نہیں کرے گا۔ وہ تیز اور تحکم آمیز آواز بھاری چرمی جیکٹ میں ملبوس اس شخص کی تھی جو شاید چیخ سن کر اس دروازے سے نمودار ہوا تھا جس میں سفید فام ہمیں لانے والے کے ساتھ غائب ہوا تھا۔ چرمی جیکٹ والے کی شخصیت بہت مروب کن تھی، دوسروں کے برعکس نہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار تھا نہ ہی بدن پر، مگر اس کی چال میں بلا کا اعتماد تھا۔ اس کے ہر اٹھتے ہوئے قدم میں ایک للکار سی محسوس ہو رہی تھی کہ کسی سے بن سکے تو میرا بگاڑ لے کچھ۔ میں نے دیکھا کہ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی چاروں کو صاف سونگ گیا۔ فرش پر تڑپنے والے کو اپنی تکلیف کے ضبط پر تو قدرت نہیں تھی، لیکن اس کی بلند آہنگ چیخیں حلق ہی حلق میں گھٹ کر رہ گئیں۔ میرے لیے چرمی جیکٹ والے کا عارضی عدم تشدد پر مبنی حکم اس وقت بہت سکون بخش ثابت ہوا۔ مجھے کم از کم یہ یقین ہو گیا کہ کسی برے سلوک کے آغاز سے قبل ہم دونوں کو اپنی اپنی ذہنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کا موقع ضرور مل سکے گا۔ اسے کیا ہوا؟ چرمی جیکٹ والے نے قریب آ کر غصیلے لہجے میں ان چاروں سے پوچھا جو ہمیں گھیرے کھڑے تھے۔ دراز قامت سفید فام اور S4 چرمی جیکٹ والے کے پیچھے وہاں تک آئے تھے۔ لڑکی نے اس کی پیشانی پر ٹھوکر ماری ہے۔ مگر کیوں؟ وہ فرش پر پیر مار کر دھاڑا۔ اسے اپنے آدمی کا وہ نامکمل جواب پسند نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکی کی تلاشی لے رہا تھا۔ جواب دینے والا خوفزدہ ہو کر بری طرح ہکلانے لگا۔ بکواس! اس نے بےہودگی کی تھی میرے ساتھ۔ یہ بتا دوں کہ تم لوگوں نے ہمیں قید ضرور کر لیا ہے، مگر ہم پر ناجائز تصرف اختیار نہ کر سکو گے۔ اس کے مقابلے میں 2-4 کے سر کھول کر مر جانا گوارا کر لوں گی۔ مجھے تمہارا یقین ہے لڑکی۔ جیکٹ والے کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ پھر وہ مڑ کر سفید فام سے بولا، اسے لے جاؤ اور 3 نمبر میں ڈال دو۔ عورت کو قبضے میں دیکھ کر بے قابو ہو جانے والے دماغ کے کیڑے جھڑنے بہت ضروری ہیں۔ کئی چہروں پر سیاہی کی لہر سی آ کر گزر گئی، مگر بولا کوئی کچھ نہیں، حتیٰ کہ وہ زخمی بھی خاموشی سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا جس کے بارے میں جیکٹ والے نے سفید فام کو حکم دیا تھا۔ سفید فام زخمی شخص کو سہارا دے کر ہال سے اسی روشن دروازے کے عقب میں روپوش ہو گیا جہاں سے وہ چرمی جیکٹ والا برآمد ہوا تھا۔ جیکٹ والا چند لمحوں تک دلچسپی کے انداز میں باری باری میرا اور سیتا کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک سگار نکال کر اس کا کونا توڑنے لگا۔ ہمارے ساتھ کس جرم کی پاداش میں یہ سلوک کیا جا رہا ہے؟ میں نے موقع غنیمت جان کر براہ راست اسی سے سوال کر ڈالا۔ تمہارے جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ ہم پر یمن میں غیر قانونی داخلے کے علاوہ کوئی جرم ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم یمن آئے۔ قانونی اور غیر قانونی داخلے کا معاملہ مقامی حکام کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ تو تم کون ہو؟ اس وقت تم ہمارے قیدی ہو اور پاسپورٹ کا تمام تر حق ہمارا ہے، لیکن اس وقت ہم خاموش ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم بھی اپنی زبان بند رکھو اور خود کو ذہنی طور پر بدترین حالات کے لیے تیار رکھو۔ اگر تم نے ہم سے تعاون کیا تو ہمارے بارے میں بھی سب کچھ جان لو گے۔ اسی اثنا میں دراز قامت سفید فام لوٹ آیا۔ ان دونوں کو آسٹن کے حوالے کر دو، وہ چاہے گا تو انہیں عبداللطیف سے بھی ملا دے گا۔
اس نے دراز قامت کو ہدایت کی، یہ یاد رکھنا کہ تم نے ہدایت کی کوئی بھی خلاف ورزی کی تو ہمارا نرم رویہ ایک لہجے کے لیے بھی برقرار نہیں رہ سکے گا۔ چلتے چلتے اس نے تادیبی لہجے میں ہمیں خبردار کیا، مگر یہ بات اس کے بتائے بغیر بھی میں بخوبی جانتا تھا۔ بقیہ لوگ وہیں رہ گئے اور دراز قامت ہم دونوں کو لے کر تیسری بار اسی دروازے میں داخل ہوا جہاں سے چرمی جیکٹ پوش برآمد ہوا تھا۔ دروازے سے گزرتے ہی ہم نے خود کو ایک روشن راہداری میں پایا جو بہت کشادہ تھی۔ اس میں مختلف فاصلوں سے دونوں طرف دروازے نظر آ رہے تھے جو بلا استثناء سبھی بند تھے، اور باہر سے یہ قیاس کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون سا کمرہ اس وقت آباد رہا ہوگا، کیونکہ راہداری میں پھیلی ہوئی تیز روشنی میں دروازوں کے نیچے سے آنے والی روشنی کو دیکھنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ اس عمارت میں پہنچنے کے بعد سے اس وقت تک ان لوگوں کی ساری گفتگو عربی میں ہی ہوتی رہی تھی، لیکن اس دوران میں یہ واضح ہو چکا تھا کہ ان میں کئی غیر عرب بھی شامل تھے۔ دراز قامت سفید فام اور چرمی جیکٹ والے کے بارے میں تو واضح طور پر کسی یورپی ملک کا باشندہ ہونے کا دعویٰ کیا جا سکتا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے برادر؟ راہداری میں سفید فام کے ہمراہ چلتے ہوئے میں نے دوستانہ لہجے میں انگریزی میں پوچھا۔ اس نے سر گھما کر مجھے گھورا، پھر انگریزی میں ہی بولا، تمہیں یاد نہیں رہا کہ کیا ہدایات دی گئی تھیں؟ خاموشی سے حالات کا رخ دیکھتے جاؤ۔ مگر ہمیں یہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ ہم کن لوگوں کی قید میں ہیں۔ قید دشمنوں کی ہی ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کہ مقدر نے اس بار تمہارا واسطہ شریف دشمنوں سے ڈالا ہے۔ پھر وہ داہنی سمت کے چوتھے دروازے پر رک گیا۔ دستک کے جواب میں لاغر اور عمر رسیدہ شخص نے دروازہ کھولا اور موٹے عدسوں کے پیچھے اس کی دھسی ہوئی آنکھوں کی پتلیوں میں تجسس جاگ اٹھا۔ ڈاکٹر آسٹن، یہ دونوں خصوصی مہمان ہیں۔ اس نے احترام آمیز لہجے میں کہا۔ اوہ، تو باہر کیوں کھڑے ہو؟ انہیں اندر لے آؤ۔ ہمیں دیکھتے ہی ڈاکٹر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ اپنے نگہبان کے اشارے پر ہمیں اندر داخل ہونا پڑا۔ آؤ آؤ، یہ کمرہ کئی روز سے تم دونوں کی آمد کا منتظر تھا۔ وہ ایک کشادہ کمرہ تھا جہاں صاف ستھرے بستر کے علاوہ ایک گوشے میں مختصر سی میز مائع کرسی کے موجود تھی۔ میز پر ایک کھلی ہوئی ضخیم کتاب اوندھی رکھی تھی۔ اس کے علاوہ ایک طرف دیوار کی الماری تھی جس کے شیشے کے شفاف پٹوں کے پیچھے رنگ برنگ کے محلولوں اور نمکیات وغیرہ کی بوتلیں اور ڈبے نظر آ رہے تھے۔ اسی الماری کے ساتھ تجربہ گاہوں میں کام آنے والی مختصر سی میز تھی جس پر روشن الیکٹرانک اسکرین پر ہندسوں کی صورت میں وزن بتانے والی ایک حساس ترازو بھی موجود تھی۔ ان تمام اشیاء کا تعلق تو بظاہر بوڑھے سے ہی تھا، لیکن اس کے بیان کی روشنی میں کینوس کے وہ دو سفید کاؤچ میرے لیے پریشان کن تھے جو قرینے سے ایک طرف پہلو و پہلو کھلے ہوئے رکھے تھے۔ بوڑھے کی ضروریات سے فاضل وہ دو کاؤچ بظاہر ہمارے ہی لیے تھے، لیکن میرا ذہن یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اس کمرے میں ہم دونوں کو اس نحیف و نزار بلکہ قریب المرگ بوڑھے کے ساتھ چھوڑنے کا خطرہ مول لیں گے۔ بیٹھو، میرے پاس تمہیں بٹھانے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں۔ بوڑھے نے ہم تینوں سے مخاطب ہو کر اپنے بستر کی طرف اشارہ کیا۔ کوئی شراب مل سکے گی؟ میں نے بوڑھے کے بستر پر بیٹھتے ہی فوری حکمت عملی کے تحت لاپرواہ لہجے میں پوچھا۔ اپنی اوقات میں رہو۔ سفید فام گھرایا۔ ڈاکٹر آسٹن کے سامنے تمہیں یہ لہجہ زیب نہیں دیتا مسٹر۔ یہاں پہنچنے کے بعد شاید ہمارے بارے میں تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ میں نے اسے سلگانے کے لیے ملامت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی قید میں جو گزرے گی سو گزرے گی۔ اس کے بارے میں پہلے سے سوچ سوچ کر ہلکان ہونے کے بجائے دبنگ انداز اختیار کیا جائے۔ ہماری طرف سے کمزوری یا پست ہمتی کا اظہار انہیں من مانی کرنے پر اکسا سکتا تھا، جبکہ مضبوط رویے کی بنا پر وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو سکتے تھے، اور تردد میں گزرنے والا ان کا ہر لمحہ ہمارے لیے بیش قیمت ہوتا۔ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ میں گردن توڑ کر بھی تمہیں ڈاکٹر کے حوالے کر سکتا ہوں۔ اس عمر میں مردوں کو ڈھونا ڈاکٹر کے لیے دشوار ہوگا۔ وہ مکہ تان کر میری طرف بڑھا، مگر ڈاکٹر آسٹن نے پھرتی سے درمیان میں آ کر اسے روک دیا۔ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بچے، وقت آنے پر تمہیں بھی ان پر بالادستی کا موقع دیا جائے گا۔ چند منٹ آرام سے بیٹھو۔ ہاں، تو تم کیا مانگ رہے تھے مجھ سے؟ مجھے مخاطب کرتے ہوئے بوڑھے ڈاکٹر کی آنکھیں پھر چمکنے لگیں۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ عجیب سی پرجوش کیفیت کا شکار ہو جاتا تھا۔ شراب، کوئی بھی شراب۔
سیتا نے میرے پہلو میں کوہنی ماری. کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ کون سی شراب؟ اسکاچ. میں نے کنکھیوں سے سفید فام کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جو میری اور ڈاکٹر کی گفتگو پر بری طرح بل کھا رہا تھا. اور خاتون کے لیے شاید تھوڑی سی شہری بھی ہو میرے پاس. یہ بدذوق لڑکی ہے، اسکاچ کے علاوہ کسی مشروب سے رغبت نہیں رکھتی. ڈاکٹر نے اپنی مسحری کے سرانے لگی ہوئی سائڈ ٹیبل کا نچلا خانہ کھول کر بلیک ڈاگ کا کندن سا دمکتا ہوا ادھا نکالا اور اپنی تجربے کا والی میز پر پہنچ گیا. میں نے سفید فام کو قطعی نظر انداز کر کے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور یکا یک خوشی سے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. زہریلے تیروں والی شیشے کا لمس میری انگلیوں نے محسوس کیا تھا، جسے میں اس وقت قطعی بھولا ہوا تھا. چند لمحوں بعد ڈاکٹر آسٹن ہم دونوں کے لیے مشروب لے آیا. سفید فام کو بھی اس بار توجہ دی گئی تھی اور ڈاکٹر کا ہاتھ بھی خالی نہیں تھا. تمہاری کامیابی کے نام پر. ڈاکٹر نے گلاس والا ہاتھ فضا میں بلند کر کے سفید فام سے کہا، اور اس بار سفید فام کے ساتھ میں نے بھی اپنا گلاس فضا میں لہرایا. سیتا نے احتیاط سے پہلے اسکاچ کا مختصر سا گھونٹ لے کر اسے چکھا، پھر ہولے ہولے گلاس خالی کرنے میں مصروف ہو گئی. صفدر علی، تو آخر کار آج تمہیں دیکھنے کی سعادت حاصل ہو ہی گئی. اپنا گلاس خالی کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بغور میری طرف دیکھتے ہوئے الفاظ پر زور دے کر کہا. میں نے بے چینی سے محسوس کی اور پہلو بدلنا چاہا، لیکن اس وقت اچانک انکشاف ہوا کہ میں اپنے بدن کو حرکت دینے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا. ڈاکٹر نے شاید میرے چہرے کے تاثرات بھانپ لیے تھے. اس کے لبوں پر غیر محسوس سی فاتحانہ مسکراہٹ رنگ آئی تھی. مجھے کچھ دیا گیا ہے، میں اپنے جسم کو کسی بھی سمت حرکت نہیں دے سکتی. میں نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی جس میں سگریٹ دبی ہوئی تھی، لیکن وہ ہاتھ منو وزنی محسوس ہو رہا تھا. میری اور سیتا کی کیفیت ایک جیسی ہو گئی تھی. جو کام ذہانت سے ہو سکتا ہے اس میں طاقت کا اسراف حماقت ہوتی ہے. وہ سفید فام سے مخاطب تھا. اس وقت صورتحال یہ تھی کہ میں بول سکتا تھا، سن سکتا تھا، اپنی آنکھ کی پتلیوں کو گردش دے سکتا تھا، لیکن گردن سمیت جسم کے کسی بیرونی حصے کو ہلانا تک ناممکن ہو کر رہ گیا تھا. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی زود اثر دوا کے سبب میرا پورا جسم سن ہو کر رہ گیا ہے. شاید سیتا بھی اسی صورتحال کا شکار ہوئی تھی. یہ دونوں کم از کم 8 گھنٹے کے لیے قطعی بے ضرر ہو چکے ہیں. میرے ساتھ انہیں سہارا دے کر اسٹریچر تک پہنچا دو، اس کے بعد تم جا سکتے ہو. تم اگر بتا کر بھی زہر دیتے تو ہمیں پینے سے گریز نہ ہوتا. تم نے ہمارے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے ڈاکٹر آسٹن. تم ایسے ہی شریف النفس ہو. میں تمہاری فطرت سے خوب اچھی طرح واقف ہوں صفدر علی. تم جیسے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بار پوری کائنات کو بھی الٹ دینے پر تلے رہتے ہو. وہ بولتا ہوا میرے سامنے سے غائب ہو گیا. پھر سفید فام میرے سامنے سے گزرا، مگر آسٹن کی بات جاری رہی. تم انتہا پسند بلکہ جنونی ہو، اور اسی جنون نے تمہاری عام سی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو خوف آور بنایا ہوا ہے. یہاں سے روانگی تک تم میرے معمول رہو گے. تمہاری ذات کا تجزیہ میرے لیے شاید ایک اثاثہ ثابت ہوگا. مجھے کہاں لیے جا رہے ہو؟ اسی کمرے کے کونے میں. تم بھی ماہر العقول کارنامے سر انجام دیتی رہی ہو. سنا ہے بندر تمہارے اشاروں کے غلام ہیں، لیکن اس وقت تم بالکل ناکارہ ہو کر رہ گئی ہو. ذرا بھی مزاحمت کی تو زندگی بھر کے لیے خوفناک اعصابی درد میں مبتلا ہو جاؤ گی. گٹھیا سے فالش تک جوڑوں کا کوئی بھی مرض ہو سکتا ہے. چند لمحوں بعد میری باری بھی آ گئی اور میں پتھر کے بت کی طرح انہیں دیکھتا رہا. انہوں نے بغلوں میں ہاتھ دے کر مجھے اوپر اٹھایا اور میرے ہاتھ بے جان لوتھڑوں کی طرح جھول کر نیچے گر گئے. پھر مڑتے ہوئے گھٹنے بھی خود بخود سیدھے ہو گئے. وہ دونوں مجھے سفید کاؤچ کی طرف لے کر چلے تو میری ٹانگیں پنجوں کے بل فرش پر گھسٹ رہی تھیں. مجھ پر جو کچھ گزر رہی تھی اس کی روشنی میں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر کے دیے ہوئے زہر نے پٹھوں کو اکڑانے کی بجائے اس قدر نرم کر دیا تھا کہ وہ ذرا سا بھی بوجھ سہارنے کے قابل نہیں رہے تھے. مگر کمال یہ تھا کہ گردن بدستور اپنی جگہ قائم تھی، ورنہ اسے بھی ذرا سے جھٹکے سے کسی طرف ڈھلک جانا چاہیے تھا. ہونٹ نیم جان سے تھے، جن کی وجہ سے صحیح تلفظ کی ادائیگی دشوار تھی.
سفید فام نے بے رحمی سے مجھے کاؤچ پر ڈالا، لیکن مجھے جسم کے کسی بھی حصے میں درد یا تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ کاؤچ پر میرے ہاتھ پیر سیدھے کرانے کے بعد سفید فام وہاں سے چلا گیا، کیونکہ میں نے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں سنی تھیں۔ پھر ڈاکٹر ایک کرسی گھسیٹ کر میرے قریب آ بیٹھا۔ سیتا کہاں ہے؟ تمہارے پہلو میں، دوسرے کاؤچ پر۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم میرا چہرہ اس کے رخ پر گھما دو اور اس کا چہرہ تمہاری طرف؟ تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہو اور جو باتیں میری وجہ سے زبان سے نہ کر سکو انہیں آنکھوں کے اشاروں سے کر لو۔ یہ وہم ہے تمہارا۔ میں اسے دیکھ کر اپنی حالت کا اندازہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں۔ اسرائیل میں تمہاری کئی فلمیں بنائی گئی تھیں، میں نے ہر فلم کو بارہا دیکھا ہے اور میں تمہیں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، لیکن اس وقت تم بالکل بے ضرر ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مجھے داہنی طرف کروٹ دلانے لگا۔ سیتا میری داہنی جانب چند فٹ کے فاصلے پر دوسرے کاؤچ پر بالکل بے حس و حرکت چت پڑی ہوئی تھی۔ جب ڈاکٹر سیتا کو بائیں طرف کروٹ دلانے لگا تو سیتا کی زبان چل پڑی۔ تمہارا نام ڈاکٹر آسٹن کے بجائے ڈاکٹر شیطان ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا۔ صورت سے لاغر اور مسکین نظر آتے ہو، لیکن خواص بچھو کے پائے ہیں۔ وہ یوں ہنسا جیسے سیتا نے کوئی بہت شستہ مذاق کیا ہو۔ چلاہٹ اور غصہ جوانی کے منہ زور جذبے ہوتے ہیں۔ میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں آدمی گالیاں بھی کھا کر بے مزہ نہیں ہوتا۔ تم دونوں جس کاؤچ پر لیٹے ہو اس کے کینوس کے نیچے خودکار سرنجے نصب ہیں۔ ابھی میں ان کے ٹائمر سیٹ کر دوں گا، پھر جیسے ہی تمہیں دیے ہوئے زہر کو 8 گھنٹے پورے ہوں گے، کاؤچ کے نیچے ایک ننھی سی موٹر چلے گی۔ سرنج کی سوئی خود بخود تمہارے جسم کے کسی حصے پر گوشت میں داخل ہوگی اور وہی زہریلا سیال سرنج سے آہستہ آہستہ تمہارے بدن میں سرایت کر جائے گا۔ میں یہاں رہوں یا نہ رہوں، تم کم از کم 16 گھنٹوں تک اپنے جسم کو ہلا بھی نہیں سکو گے۔ اس کی باتیں سن کر میرے وجود میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس بار میرا مقابلہ طاقت کے بجائے مکاری سے تھا۔ تمہاری گفتگو سے پتہ چل چکا ہے کہ تم اسرائیل کے تنخواہ دار ہو، لیکن پھر بھی میں تمہارے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ تمہاری معلومات میں اضافے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ عمارت یمن کی سرزمین پر چھوٹا سا اسرائیل ہے اور اس میں میری حکمرانی ہے۔ اس عمارت کا تحفظ کچھ تنخواہ دار لوگ کرتے ہیں۔ مائیکل ٹرمپ اور اس کے آدمی؟ میری زبان سے مائیکل کا نام سن کر وہ پہلی بار چونکا اور ایک گہرا سانس لے کر بولا، اس کا بظاہر اس عمارت سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن اس کا نام لے کر تم نے مجھے جتا دیا ہے کہ تمہاری معلومات بالکل ہی ناقص نہیں ہے۔ اسے خوش فہمی ہے کہ یہاں وہ مجھ سے برتر ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ معمولاً مجھے یاد آیا کہ چرمی جیکٹ والے نے آسٹن کا تذکرہ بہت سرسری بلکہ تحقیر آمیز انداز میں کیا تھا، اور شاید دراز قامت سفید فام بھی اس سے مروب نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہی ہوا جو میں نے محض دراز قامت سفید فام کو چڑھانے کے لیے ڈاکٹر کی ذات کو بھی اپنی گفتگو میں لپیٹ لیا تھا۔ میں جب چاہوں اسے شبہ کا موقع دیے بغیر موت کے گھاٹ اتار دوں، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کیونکہ ذاتی اختلافات خواہ کتنے ہی شدید کیوں نہ ہو، ہم ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارا نصب العین اسرائیل کو اس حد تک طاقتور بنانا ہے کہ وہ اپنے خون آشام ہمسایوں کے لیے ناقابل شکست ڈراؤنا خواب بن جائے۔ مائیکل کی کارکردگی اپنے شعبے میں لاجواب ہے۔ یہ اسی کا دم ہے کہ آج تم دونوں میرے اسیر ہو۔ کرنل ریٹا کے لیے تمہارے نام چڑ بن گئے تھے۔ بن حیان جیسا عظیم ذہن فرانس میں تمہاری بربریت کا نشانہ بنا۔ جونس کا خون ہوا اور نہ جانے کتنے بڑے نام تمہارا نشانہ بنے، لیکن اب تمہارا انجام کاتب تقدیر نے میرے حوالے کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ میری ایجادات کتنے سہل اور غیر محسوس طریقے سے تمہیں اسرائیل کا غلام بناتی ہیں۔ تم دونوں کے ذہن نادر الوجود ہیں۔ کچھ لوگ تمہیں ہر قیمت پر مردہ دیکھنا چاہتے ہیں، مگر میں تمہیں ڈیوڈ اسٹار کے سامنے سر جھکائے دیکھنا چاہتا ہوں، اور میری یہ آرزو پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن بظاہر تو تم بھی یہاں اس کمرے کے قیدی نظر آتے ہو۔ یہ میری خوابگاہ ہے،
اس عمارت میں ایک بھرپور تجربے گاہ ہے جہاں میرے ساتھ 3 معاون بھی عرق ریزی کرتے ہیں، پھر ہمارے نتائج اسرائیل میں اپنائے جاتے ہیں۔ مگر تمہیں تجربے گاہ کے لیے چند گز زمین اسرائیل میں کیوں نہ مل سکی؟ ایسے ادارے تو محفوظ ترین مقامات پر قائم کیے جاتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم عربوں کی سرزمین پر انہی کے خلاف ہولناک تحقیقی تجربات کر رہے ہیں۔ اگر کبھی یہ تجربے گاہ برباد ہوئی تو اس کے گرد ہزاروں فٹ کے دائرے میں کوئی زیرو زندہ نہیں بچ سکے گا اور نہ درختوں پر سبزہ باقی رہے گا۔ اسرائیل چھوٹا ضرور ہے مگر جمہوری ملک ہے۔ ہمارے عوامی نمائندوں نے اپنی آبادیوں کے درمیان ایسی ہلاکت خیز تجربے گاہ کے قیام کی اجازت نہیں دی جس کا خام مال انسانی جانوں پر مشتمل ہو۔ تو تم انسانوں پر مہلک تجربات کرتے ہو؟ میں حیرت سے تقریباً چیخ پڑا۔